چھوٹا سا واقعہ امام رضا سے منسوب رب دے رہا ہوں تاکہ انسان کا دل بھی تھوڑا نرم ہو جائے۔ مامون کے زمانے میں ایک مدینے میں لوگوں نے حکومت کے خلاف ایک بغاوت کی تھی، تو اس بغاوت کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے فوجی بھیجے تھے۔ تو ایک فوجی تھا جس کا نام تھا جلودی، مدینے میں ہوئے، انہوں نے بغاوت کو توڑا اور لوگوں کو بہت مارا وہاں پہ، اور جب یہ جیت گئے، غالب آ گئے مدینے کے شہر میں، تو انہوں نے لوگوں کے گھروں کو لوٹنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں گھر گھر جاتے تھے، لوٹتے تھے، تو آخر میں یہ بنی ہاشم کے محلے میں گئے اور وہاں پر انہوں نے لوٹنا شروع کیا۔ وہ بنی ہاشم کی عورتیں جنہوں نے کبھی کسی نامحرم نے ان خواتین کو نہیں دیکھا، عفیف محجبہ خواتین، تو یہ ساری خواتین امام رضا کے گھر میں جمع ہو گئی۔ تو یہ ملعون جیسے وارد امام نے روک لیا، امام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اندر جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو اندر؟ خواتین سب کے گھروں میں جا چکے تھے، تو اس نے کہا ہمیں سونا چاہیے۔ تو امام نے کہا یہیں پہ رک جاؤ، میں سونا لاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ہم لوٹنے جائیں گے۔ بہت اس نے امام نے اس کو سمجھایا، اللہ جانے اس پر بات کا اثر ہوا یہ ملعون پر، اور امام اندر جاتے ہیں، بیویوں کو کہتے ہیں جو بالیاں ہیں، جو کچھ جو ہیں، کنکن ہیں سونے کے، جتنی بھی زیورات ہیں، امام سارے لے کر اس کو دیتے ہیں۔ یہ راضی ہو کر وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اب وقت گزر گیا اور ولایت عہدی کا وقت آیا، مامون نے امام کو بلایا خراسان۔ جب مولا پہنچے تو 3 وزیروں نے مامون کی بڑی مخالفت کی کہ ہم اسے ولایت عہدی پر نہیں مانیں گے۔ بڑے سرکش تھے اور بغاوت ہونے لگی، تو مامون نے تینوں کو جیل میں ڈال دیا، اور جب امام کو ولی عہد بنا دیا تو مولا ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس نے ان تینوں وزیروں کو پہلے کو بلایا، اس کو کہا کہ یہ میرے ولی عہد مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اس نے کہا مرتے دم تک مر بھی جاؤں میں اس کو نہیں مانوں گا۔ مامون نے حکم دیا اس کو مار دو۔ دوسرے کو بلایا، اس نے بھی کہا میں مرتے دم مر جاؤں گا، نہیں مانوں گا۔ تیسرے کو جب بلایا تو یہ تیسرا جلودی تھا، تو یہ جیسے آیا تو امام رضا علیہ السلام نے مامون کے کان میں کچھ کہنا شروع کر دیا، تو امام نے فرمایا اس سے بخش دو۔ دیکھیے امام یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ کون سا کام اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں مہم ہے۔ امام کی نظر میں سونا مہم نہیں تھا، امام کی نظر میں کون سا مہم ہے کہ اس نے ہماری عورتوں کے اندر نہیں گیا تھا، یعنی عفت کو اس نے نہیں توڑا تھا، اس نے میری بات کو مانا تھا۔ سونا چلا گیا تو کیا ہوا، لیکن کم از کم عفت و آبرو بچی، اس نے یہ میری بات مانی، اس کی وجہ سے اسے چھوڑ دو، یہ قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو مامون نے کہا کیوں چھوڑو؟ امام نے کہا یہ آیا تھا لوٹنے، میں نے اسے منع کیا تھا، اس نے میری اتنی بات مانی تھی کہ اندر خواتین میں نہیں گیا تھا۔ تو جیسے اس نے یہ کہا تو اب یہ جو جلودی تھا اس نے سمجھا کہ یقیناً کیونکہ میں نے اس سے سونا، دیکھیں نا امام کی نگاہ اور اس فاسق کی نگاہ میں کتنا فرق ہے۔ امام کی نگاہ میں سونے کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت کیا ہے کہ اس نے خواتین کی عزت رکھی، عفت کا خیال کیا، اندر نہیں کہ ہماری بات کو مانا، یہ امام کی نگاہ تھی۔ اس کی نگاہ میں سونے کی اہمیت تھی، اس نے سمجھا کہ یقیناً کیونکہ میں نے اس کا سونا چرایا تھا، یہ مامون کو کہہ رہا ہے کہ مامون اس کو قتل کر دو۔ دو نگاہوں کا آپ کو فرق پتا چل رہا ہے۔ تو مامون نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ یہ بڑا ظالم ہے جو ہے، یہ آپ کو کبھی نہیں مانے گا۔ ہم نے کوئی بات نہیں، اس نے وہاں پر ہمارا خواتین کا خیال کیا تھا، لہذا اسے بخش دو۔ اب اس نے کہا کہ مامون تجھے اللہ کی عزت اور عظمت کی قسم ہے، اس جلودی نے مامون کو کہا کہ اس شخص کی بات کو مت مان، یہ جو تمہیں کانوں میں کہہ رہا ہے اس کی ایک بات کو۔ اب یہ سمجھ رہا تھا کہ مولا سونے کی وجہ سے کہیں گے اسے مار دو، یہ میرا اتنا سونا چرا کے لے گا، لیکن نہیں، امام کی نظر میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ بما یشغلنی، وہ کام امام کی نظر میں اہمیت رکھ رہا ہے، اس کام میں اصلاح امام دیکھ رہے ہیں کہ جس کام عفت بچی تھی۔ تو اس نے کہا مامون تجھے اللہ کی عزت و عظمت کا قسم ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے شخص نا، اس کی بات کو نہیں مان۔ مامون نے کہا کہ اب میں واقعاً اس کی بات کو نہیں مانوں گا، اور کا جا کر اس کو قتل کر دو۔ تو عزیزان محترم، انسان کہہ سکتا ہے اپنے امام سے کہ مولا رضا علیہ السلام یہ دشمن تھا، لیکن اس نے آپ کی ایک بات مانی تھی، اس کی وجہ سے آپ نے اس کو بخش دیا۔ مولا ہم بہت برے ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، لیکن کچھ بھی ہو ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہے، آپ کی ولایت ہے۔ تو جب آپ اس کو بخش سکتے ہیں تو یقیناً جن کے دلوں میں آپ کی محبت ہے آپ ان کو بھی بخش سکتے ہیں۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو ایسا بنا جیسا ہمارے امام زمانہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.